سینئر صحافی شاہزیب خانزادہ نے 4 چیف جسٹس صاحبان جسٹس ثاقب نثار، جسٹس گلزار احمد، جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس عمر عطا بندیال کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ چاروں چیف جسٹس صاحبان کو ملک کے موجودہ حالات کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے شاہزیب خانزادہ کا کہنا ہے کہ سیاسی مداخلت کی وجہ سے سپریم کورٹ کا وقار متاثر ہونے کے علاوہ عدالت عظمیٰ پر عوام کا اعتماد بری طرح مجروح ہو چکا ہے۔ اس پر آئین کے تحفظ کے نام پر آئین کی دھجیاں اڑانے کا الزام لگ چکا ہے۔ تمام تر معاملات کی ذمہ داری کسی اور پر نہیں بلکہ خود چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر عائد ہوتی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف سے عدلیہ کو بدنام کرنے اور قوم کے درمیان عدم اعتماد کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ہر وہ کام کیا جس سے عدلیہ کی ساکھ متاثر ہو۔ جیو ٹی وی پر اپنے پروگرام میں تجزیہ پیش کرتے ہوئے سینئر صحافی کا مزید کہنا تھا کہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنے بعد بننے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مکمل طور پر سائیڈ لائن کر دیے گئے۔ نہ صرف انہیں اہم بینچز کا حصہ نہیں بنایا گیا بلکہ ان کے بعد سینئر ترین جج جسٹس سردار طارق مسعود کے ساتھ بھی یہی رویہ اپنایا گیا۔ شاہزیب خانزادہ کے مطابق پاکستان کو اس برے حال تک پہنچانے میں جہاں اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کا کردار ہے وہاں عدلیہ کا کردار بھی بہت زیادہ منفی رہا۔ گزشتہ چند برسوں پر نظر ڈالیں تو 4 چیف جسٹسز نے اس سب میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ شاہزیب خانزادہ کے بقول سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا دور آئینی اور قانونی فیصلوں کی بجائے ریمارکس، چھاپے اور دوروں تک محدود رہا۔ ہزاروں کیسوں کا بیک لاگ ختم کرنے کے بجائے ڈیم بنانے، تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ فنڈ ریزنگ کرنے کا شوق، سیاسی معاملات میں مداخلت کر کے الیکشن اور سیاسی مینجمنٹ کرنا ان کا ایجنڈا رہا۔ شاہزیب خانزادہ کے مطابق چیف جسٹس گلزار احمد کا دور آئینی اور عدالتی بحرانوں سے نمٹنے کے بجائے کراچی کے مسائل کی سطحی حل اور نسلہ ٹاور گرانے تک محدود رہا۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ کا دور جو نسبتاً بینچز بنانے کے معاملے میں بہتر تھا لیکن بطور جج اپنے پورے دور میں اس تنازع کی زد میں رہے کہ انہوں نے ایک منتخب وزیر اعظم کو گاڈ فادر کہا اور پھر بغیر ٹرائل کے انہیں نااہل کر دیا۔ ان پر بعد میں اسی سابق وزیر اعظم سے اس کے جیل میں ہوتے ہوئے اس سے آئینی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے مدد مانگنے کا الزام بھی لگا۔ اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی مدت ملازمت ختم ہونے جا رہی ہے۔ وہ اپنا عہدہ چھوڑ کر سپریم کورٹ سے رخصت ہو رہے ہیں لیکن وہ جو میراث چھوڑ کر جا رہے ہیں اسے سپریم کورٹ کے متنازع ترین کردار سے متعلق تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ شاہزیب خانزادہ کے مطابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال جس حالت میں سپریم کورٹ چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ جمہوری حکومتوں کے دوران تاریخ کی سب سے کمزور اور متنازع سپریم کورٹ ہے۔ ایک ایسی سپریم کورٹ جس کے چیف جسٹس کی ساس کی جب آڈیو لیک ہوئی تو وہ چیف جسٹس خود آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف کیس کی سماعت کرتے رہے۔ مفادات کے ٹکراؤ کے باوجود چیف جسٹس نے کمیشن کی کارروائی کو معطل کیا اور اپنے اوپر اعتراض کا تحریری فیصلہ بھی خود ہی جاری کیا۔ ایک ایسی سپریم کورٹ جس کے چیف جسٹس نے خود ایک بینچ بنا کر سوموٹو کے اختیارات اپنے آپ تک محدود کر دیے اور جب ان اختیارات کو محدود کرنے کے لیے قانون بنا تو اس معاملے میں خود ایک بینچ تشکیل دے دیا اور اپنی ہی سربراہی میں اس قانون کو معطل کر دیا۔ ایک ایسی سپریم کورٹ جو اپنے اندر ہی تقسیم ہے، جس کے چیف جسٹس پر اپنے ہی ججوں نے جانبداری کا الزام لگایا، ون مین شو کے تحت سپریم کورٹ کو چلانے کا الزام لگایا، ایک پارٹی کا ایجنڈا آگے بڑھانے کا الزام لگایا، آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کا الزام لگایا اور پارلیمانی معاملات میں مداخلت کا الزام لگایا۔ سیاسی کیسوں میں مصروف رہنے کی وجہ سے سپریم کورٹ میں زیر التوا کیسوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ صرف اگست میں زیر التوا کیسوں میں 1570 نئے کیسوں کا اضافہ ہوا ہے۔ مجموعی طور پر زیر التوا کیسوں کی تعداد 54,965 سے بڑھ کر 56,544 تک پہنچ گئی۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 1947 کے بعد سپریم کورٹ نے سب سے زیادہ زیر التوا کیسز کا ریکارڈ قائم کیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے عہدہ سنبھالا تو اس وقت زیر التوا کیسوں کی تعداد 53,964 تھی۔
31 दिसंबर 2016 से जून 2023 तक गुज़िश्ता 7 साल में 4 चीफ जस्टिस के अदवार में 1957 रिपोर्टेड केसों का जायजा लिया जाए तो ये बात सामने आती है कि गुज़िश्ता 7 साल के आम तरीन 134 सियासी केसों में जस्टिस एजाजुल एहसन सबसे ज़्यादा यानी 63 केसों का हिस्सा रहे। जस्टिस उमर अता बंदियाल 52, जस्टिस मुनीब अख्तर 22, जस्टिस काजी फाइज ईसा 11, जस्टिस याहिया आफरीदी 10, जस्टिस मंसूर अली शाह 9 केसेस और जस्टिस सरदार तारिक मसूद सिर्फ 7 केसों का हिस्सा रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात रहने वाले 1823 गैर सियासी अहम केसेस का फैसला करने में जस्टिस एजाजुल एहसन सबसे ज़्यादा 372 केसों का हिस्सा रहे, जबकि जस्टिस उमर अता बंदियाल 315, जस्टिस मंसूर अली शाह 302, जस्टिस तारिक मसूद 241 और जस्टिस काजी फाइज ईसा 199 केसों का हिस्सा रहे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।